بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح جلدی نہ اٹھنا اللہ کریم کی ناراضگی کی نشانی ہے، بلکہ جلدی اٹھنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے، دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ جو عورتیں مرچیں زیادہ پسند کرتی ہیں ان کے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقتور ملتی ہے۔ چقندر جسم سے چکنائی کو ختم کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ 2 یا 3 الفاظ میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں؟ رات کو اگر ایک کیلا کھا لیں تو نیند کے دوران پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے انسان کے گھر میں بربادی آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھولنے کی شکایت ہو وہ شلجم کی سبزی کھائیں۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کا جوس استعمال کریں، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ بار بار پیشاب کی تکلیف ہو تو ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھائیں اور اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، پیشاب کی تکلیف ختم ہوگی۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر دباؤ پڑتا ہے جس سے جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، بال گرنے لگتے ہیں۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا سکتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، بات کرتے وقت نرم لہجہ اختیار کریں۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت کم ہوتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ ناخن چبانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے، باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ نہار منہ 2 کھجور کھاؤ، معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ دانت کے درد کے لیے لہسن کا پانی نکال کر روئی کے ساتھ دانت پہ لگائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اپنی عمر بڑھانی ہے تو کھانے کی مقدار کم کر دیں، جتنا زیادہ کھاؤ گے جلدی بڑھاپا آئے گا۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ پینے سے پیٹ کی صفائی ہوگی، جلدی نیند آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے مفید ہے، ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر نہ کھلائیں۔ جسم پر چکنائی ختم کرنے کے لیے دلیا، انگور اور سیب کھائیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کدو اور لوبیا کی سبزی فائدہ مند ہے، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو سکتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ ناک میں اگر کوئی کیڑا چلا جائے تو عرق گلاب انگلی پر لگا کر ناک میں لگائیں۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ عام گھی کا استعمال جسم کی چربی کو ختم کرتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانا ہے، تھکن کو دور کرنے کے لیے دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پئیں۔ کشمش کے چند دانے کھانے سے جسم مضبوط رہتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے بڑا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں اندر چلا جاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا کھا لیں، بدہضمی دور ہوگی۔ لکڑی کے استعمال شدہ فرنیچر یا نئے فرنیچر پر زیتون کا تیل لگائیں، آسانی سے چمک جاتے ہیں۔ اگر کسی کے دانتوں میں درد ہو تو وہ ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانت میں دبا لیجئے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر جسم کی مالش کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے
وہاں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے، دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور متھیرے کے بیچ ہم وزن لے کر ایک چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفتیں دور ہوتی ہیں۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، زیادہ سونے والے پر موٹاپا حاوی ہوتا ہے، انہیں بھوک زیادہ لگتی ہے۔ کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ اخروٹ کا تیل جوڑوں کے درد میں کمی لاتا ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ زیتون کا تیل کھانا جسم پر لگانا بھی مفید ہے، کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے نکلتا ہے۔ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ابلا ہوا انڈا کھائیں، بستر پر بند گوبھی کے چھلکے رکھیں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے۔ حمل کی حالت میں خواتین کو سورہ مریم پڑھ کر دودھ کے ایک گلاس لے کر اس پر دم کر کے پی لیں تاکہ بچے کی پیدائش آسان ہو۔ جو عورتیں صبح شام پرندوں کو دانہ پانی دیتی ہیں، ان کے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھائیں۔ عورت اگر روزانہ رات کو چلگوزہ کھائے تو رنگ صاف ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں، چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو لوگ دیسی علاج پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ اگر جسم میں درد ہو تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نگل لیں۔ سونے سے پہلے واش روم جائیں، خالی مثانے کے ساتھ نیند بہتر آتی ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، ان دونوں میں، کیونکہ وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے پکے ہوئے انگور مفید ہیں۔ کاجو کھانے سے جلد خوبصورت اور تر و تازہ رہتی ہے۔ معدے کے مریض ناشتے میں انگور کھائیں، صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینہ کھا لیا کریں، معدے کو سکون ملے گا۔ اگر آپ اپنی جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کا رس نکال کر سر میں لگائیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے بال بھی لمبے ہوتے ہیں، بالوں کا گرنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھنے چنے کھا کر تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ کچا لہسن چبانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن ادرک کا ٹکڑا چبا لیں، کچا لہسن کھانے کے بعد منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ خواب میں بادل کو اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی نشانی ہے۔ انجیر کھانے سے کھانسی اور بواسیر کا علاج ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جیسے کہ دل میں بغض رکھنا، بیٹی کو گالی دینا، اذان کے وقت کسی کام میں مصروف ہونا، نماز کے بعد دعا نہ کرنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ناظرین، شام کے وقت چہل قدمی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن صبح کے وقت چہل قدمی بہت مفید ہے۔ اگر اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہو، چاول کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں، کیونکہ چاولوں کے بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ روزانہ 6 منٹ کچھ پڑھنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، سوچ بدلتی ہے۔ 60 سال کی عمر میں 25 سال کے نظر آنے کے لیے بادام کا پاؤڈر اور گلاب کا عرق 25 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں۔
جو لوگ قبض کی شکایت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں۔ گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے عقل کی کمی پوری ہوتی ہے، چہرے کی بے رونقی اور ذہنی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران روٹی کو چبا کر کھائیں، اس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران جو لقمے دسترخواں پر گر جائیں انہیں ضائع نہ کریں بلکہ اٹھا کے کھا لیں۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ گھر میں اونٹ پالنے سے مشکلات کم ہوتی ہیں۔ جو چائے کے بعد پانی پیتا ہے اس کے دانت بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر کچا دودھ لگانے سے رنگت نکھرتی ہے، جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، ہاضمہ بہترین ہوگا۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کاٹنے کا اثر نہیں ہوگا۔ کچی روٹی کھانے سے پرہیز کرو ورنہ پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ بھنے ہوئے چنے کھاؤ، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہوگا۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہیں وہ بیمار رہتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیو، معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیں۔ شام کے وقت گرما کھائیں، آپ کے جگر اور صحت بہتر ہوگا۔ زیادہ سوچنے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ قبض کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ بالوں میں زیادہ کنڈیشنر استعمال کرنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کمرے میں ادرک کے رس کا اسپرے کرنے سے مچھر نہیں آتے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا ٹماٹر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو اگر روزانہ 3 بار اول آخر درود شریف اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جو خواتین زیادہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں ان کو کبھی گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ ہوتی ہے۔ جو عورت الٹے ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی خراب ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پیر رکھنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ کچا لہسن یا کچی پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا چبا لیں۔ یادداشت کو بڑھانے والی غذائیں ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ 3 کھجوریں روزانہ کھائیں۔ روزانہ پستہ اور بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی کا زیادہ استعمال کریں۔ گاجر کا حلوہ بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ دار چینی گیس کو دور کرتی ہے، چکنائی کو کم کرتی ہے، کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ دار چینی پیٹ کے درد کو روکتی ہے، السر سے نجات دیتی ہے، گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہے وہاں غم اور تنگدستی کبھی نہیں آتی۔ ایسے گھر میں رزق بے پناہ آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا دن ایک جگہ پڑے رہنا ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے؟ سوتے وقت پانی کے چھینٹے مارنے سے دل کے دورے سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سونے سے بھولنے کی بیماری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جھریاں ختم ہونے لگیں گی، چہرے پر نور آ جائے گا۔ اس کے لیے لوبیا کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر اپنے سر سے جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس کر سر میں لگا لیں۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگا لیں۔
بال خشک نہیں ہوں گے۔ لیمو پانی پینے سے ایک ہفتے میں 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی کھا لیں، اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھائیں۔ 1 ہفتہ مسلسل ایسا کریں، بار بار پیشاب کی حاجت ختم ہو جائے گی۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کے رس کے قطرے کان میں ڈالیں، فوری آرام آئے گا۔ کان میں درد ہو یا پانی چلا جائے، کوئی دوائی استعمال کرنے کی بجائے الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر پھل اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ اپنے اخلاق کو پھولوں جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو محسوس کرے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو سکتا ہے۔ سیب کھانے سے دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے۔ توتلے پن اور ہکلانے والے افراد سورہ رحمان، زعفران یا کسی حل ہونے والی سیاہی سے لے کر پانی میں گھول کر پی لیں تو ہکلانے اور توتلے پن کی شکایت ختم ہو سکتی ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کی محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ پتہ نہیں لوگ نفرت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ شوگر کے مریض صرف 1 ماہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لیں، لیکن دن میں صرف 5 گھنٹے سفید رنگ کی جرابیں پہنیں تو شوگر میں افاقہ ہوگا۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس میں طبیعت کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ وزن کم کرنے کا آسان طریقہ: 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں انہیں روزانہ کیلا کھلائیں۔ نظری بد کا روحانی علاج: 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں۔ دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال پر، تیسری دفعہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیں، نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں 1 بار درود شریف پڑھ کر سورت مکمل کریں۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیں۔ صبح اٹھ کر بادام کھائیں، یادداشت بہتر ہوگی۔ رات کو پیشاب کے قطرے آنے کا علاج: ٹھنڈے پانی میں ادرک ملا کر پئیں۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کھانسی سے شفا چاہتے ہو، دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چاولوں کو ابال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام: بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام نہ کرنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ صاف کرنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر گھر سے بھگا دینا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، مہمانوں کو دیکھ کر منہ بنانا۔ جس گھر میں عورت اونچی آواز سے بات کرتی ہے اس گھر میں رزق نہیں آتا۔ بارش کا پانی پینا معدے کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی سے چہرہ دھو لو۔ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے سے پہلے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہننے سے نظر اور دماغ کمزور ہوتے ہیں۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشان: خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر مالش کریں، ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔
جبکہ شہد اور انار ملا کر کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ لیموں چہرے پر ملنے سے رنگت صاف ہوتی ہے۔ گوشت کھانے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت ہو، حمل ٹھہر جائے، تو وہ حمل ٹھہرنے کے بعد یا اس میں مبارک یا مصور کو سوتے وقت 300 مرتبہ پڑھیں۔ سبزیوں میں توری کا استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں، ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی کم ہونے لگتی ہے، موٹاپے سے چھٹکارا ملتا ہے، قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔